آج کی حدیث پاک جو ہم نے بیان کرنی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر تو عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جو بھی کمی، کوتاہی، گناہ یا کوئی اس طرح کی خطا ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر کے اس کی اس خطا کو مٹا دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر فرمانا چاہے تو اس کی جو خطائیں ہیں، اس کی جو سزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے دے دیتا ہے۔ کس طرح کہ اسے کوئی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف اور آزمائش آ جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر بھی ہو سکتی ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کرنا چاہے تو کہا امسک عنہ بذنبہ، اللہ اکبر، کہا کہ وہ پھر جو گناہ کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو سنبھال کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے جو ہے وہ دنیا کے اندر تکلیف بھی نہیں آتی، مصیبت بھی نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کئی ظالم ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پاک تو کب اس کی رسی کھینچے گا، کب اس کا ظلم ختم کرے گا؟ تو کہا کہ وہ دراصل رب کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی، کب تک یہاں پہ رہیں گے، لیکن حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا اور نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے ہوگا، تب اس وقت جو ہے وہ قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور روئے گا، تو قرآن کہے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت اس سے کہا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پیٹھ پیچھے اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال پکڑوایا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ بڑا چلائے گا، وَيَصْلَىٰ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے بڑا خوشی کا وقت گزار دیا تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر سکتا، کوئی قابو۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی غلطی خطا ہو تو اس کے آگے گڑ گڑانے میں جلدی کرنی چاہیے، رونے میں جلدی کرنی چاہیے، معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رک جائے سلسلہ اور آپ کی رسی لمبی ہو جائے تو آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ پھر حضور نے ایک بات فرمائی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جتنی بڑی تکلیف آتی ہے، اب یہ بہت بڑا حوصلے کا جملہ ہے حضور کی طرف سے کہ جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، جتنی بڑی تکلیف آتی ہے، اللہ پاک جزا بھی اتنی بڑی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی دکھ تکلیف کاٹ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے پہلی بات کہ دکھ تکلیف ہمیشہ رہے گا، یعنی دنیا میں بھی لازمی نہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت ہے تو ہمیشہ رہ جائے، اس کو پلٹانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور اگر دنیا میں تکلیفیں کاٹ گئے ہو
تو حضور کا فرمان ہے اللہ 2 تکلیفیں کسی پر بھی جمع نہیں فرماتا. دنیا میں اگر تکلیف دیکھیے تو آخرت میں اللہ ضرور راحت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جو اللہ کسی قوم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش سے گزارتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اگر کوئی اس کی دی گئی تکلیف پہ راضی ہو تو اللہ اس کے اوپر رضا لکھ دیتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ تکلیف مطلب وہ منہ بنائے یا کوئی انسان جو ہے اس کے اوپر اللہ سے شکایتیں کرنا ہے یعنی ناراض ہونا شروع کر دے، اللہ بھی کہتا ہے کہ جاؤ تم میرے جو ہے وہ آزمائش پہ اگر راضی نہیں ہو تو میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں، اور جاؤ تم کوئی اور رب ڈھونڈ لو، کوئی اور رب بنا لو. اگر تم میرے اوپر راضی نہیں ہو پا رہے ہو تو جاؤ کوئی اور رب ڈھونڈ لو. تو بتاؤ اس کے علاوہ کس کو رب ڈھونڈیں گے ہم؟ تو اس لیے اللہ جہاں رکھے جس حال میں رکھے اس سے راضی ہونا سیکھیں، اس سے خوش ہونا سیکھیں. اس کی 1000 حکمتیں ہیں، ہم ایک بھی شاید نہ سمجھ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال یہ قرآن و حدیث کے صدقے اللہ ہمارے یہ جو دماغ ہیں جو سوچ ہیں اس کی ڈائریکشن سیدھی رکھے، اس کو سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں درست سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ.